تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں۔ اللہ کے رسول السلام علیکم دوستو ایک بہت ہی بڑا مناظرہ ہوا علم غیب مصطفیٰ کے اوپر کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ دوستو اس میں انکار کیا توصیف الرحمان صاحب نے، مولوی جرجس اور طارق مسعود صاحب نے فلی انکار کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ لیکن دوستو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس پہ ایسی تفصیلیں دی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دوستو آپ لوگ اگر یہ سنو گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستو چلیے آئیے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے حوض کوثر پر ہوں گا، تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا، جو شخص وہاں آئے گا وہ اس میں سے پیے گا، اور جو ایک مرتبہ حوض کوثر کا جام پی لے گا دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ آ رہے ہوں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ نبی اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے سوال ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے چہرے، ان کی بازویں چمک رہی ہوں گی، میں ان کو پہچان لوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قوم میرے پاس آئے گی، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ درے مار کر ان کو دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا امتی امتی، اے فرشتوں یہ میری امت ہے، اے اللہ یہ میری امت ہے، میں ان کو حوض کوثر میں پانی پلانے کے لیے بیٹھا ہوں، ان کو دور کیوں کیا جا رہا ہے، رکاوٹ کھڑی کیوں ہو رہی ہے؟ سنیے سنیے سنیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین محمد میں کیا کیا تبدیلی کر دی، آپ نہیں جانتے۔ وفات کے بعد بھی آپ کو علم غیب نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے دین کے بعد بھی آپ کو علم غیب نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے دین میں کیا تبدیلی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن 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 لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا آج میری آنکھوں سے دور کر دیا۔ جو حضرت حسین کے کربلا کے واقعے کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ وہاں پر مارے جائیں گے۔ حضرت حسین خود جب کربلا میں پہنچے تو دیکھا کوفی تلواریں لے کے سامنے کھڑے ہیں، تو حضرت حسین نے کہا جس کو شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد کے اندر نقل کیا ہے کہ مجھے تم نے بلایا تھا، اگر تم میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تو میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں۔ اگر امام صاحب کو علم غیب ہوتا تو وہاں کیوں کہتے مجھے تم نے بلایا تھا، میری مدد نہیں کرتے تو مجھے واپس جانے دو۔ دوسری شرط پیش کی، مجھے کفار کی سرحدوں پہ جانے دو۔ تیسری شرط مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ اگر حضرت حسین کو علم غیب ہوتا تو مکے سے چلتے ہی کیوں، وہاں جا کر واپسی کی بات ہو گیا۔ جہاں تک علم غیب کا تعلق ہے میرے بھائیوں، آپ بھی وہی مانتے ہو جو ہم مانتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم صرف کہتے ہو اتنا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، ما کان وما یکون کا علم تھا۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک شجر حجر، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، درختوں میں کتنے پتے، سب کا علم تھا۔ یہ تم عقیدہ رکھتے ہو، لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ رہی تھی اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب مذاق اڑایا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اتنے پریشان رہے، آپ کہہ سکتے تھے آئے عبداللہ ابن ابی تم جھوٹ بول رہے ہو، ہماری بیوی عائشہ پاک دامن ہے، پاک دامن، کیونکہ مجھے علم ہے، میں علم غیب رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے۔ نبی کی بیوی اما عائشہ کو پتا چلا تو گھر سے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول اپنی بیوی کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، تمہارے بارے میں جو افواہیں اڑ رہی ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اس میں ملوث ہو یا نہیں۔ کہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم غیب کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ علم غیب تھا تو آپ اپنی بیوی کے تانے پر ارے بکنے دو، تم نہیں پاک دامن ہو،
لیکن آپ خود پریشان رہے اور حضرت عائشہ بھی گھر چھوڑ کے چلی آئی تھی. نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی 4 رکعت، ظہر خمسن 5 رکعت پڑھا دیا. ظہر کی نماز 4 کے بجائے 5 پڑھا دیا. سلام پھیرا. صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا نماز بڑھا دی گئی؟ ازید فی السلام، کیا نماز بڑھا دی گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا قال وما ذاک، نہیں کیا بات ہے؟ فرمایا آپ نے 5 پڑھا دی. آپ نے فوراً سجدہ سہو کیا، 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیرا. اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی. اور تو حدیث کے الفاظ پر آپ نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں جیسے تم ایک بشر ہو، میں بھی ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہو. انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھول چک تم سے ہوتی ہے. پھر فرمایا جب میں بھول جایا کروں تو یاد دلا دیا کرو. اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ میں نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھائی ہے. صحابہ یاد دلا رہے ہیں، صحابہ یاد دلا رہے ہیں. صحابہ جیسے یہ نہیں معلوم تھا قیامت کتنے سالوں کے بعد آئے گی، نہیں بتایا، بس اتنا بتایا گیا. جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی تو آپ نے اتنا ہی بتایا، اور جو نہیں معلوم تھا وہ آپ نے نہیں بتایا. میرے بھائیوں پوچھا جا رہا بار بار بتاؤ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. آپ برابر کہتے رہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں. تو ایک بڑے بدعتی صاحب تھے ہمارے محلے میں، وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے، ہر چیز کے بارے میں. یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا. اللہ نے دے دیا ہے آپ کو سب چیزوں کا علم. تو ہم چلے گئے، بچے تھے، ہم نے ان سے پوچھا جا کے کہ حضرت یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہی پتہ چل گیا ان کو، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وما هو علی الغیب بضنین، ہمارے نبی غیب پر بخیل نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو نبی کو غیب کا علم دیا تو ہمارے نبی اس میں بخیل نہیں ہے. بخل کہتے ہیں نا کہ اپنے پاس رکھ لینا چیز کو سنبھال کے، بخیل نہیں ہے، سخاوت کرتے ہیں اس علم میں. تو میں نے فوراً ان کو جواب دیا، میرے دماغ میں اس کا جواب، میں نے کہا بھائی اس سے کلی علم، سارا علم غیب مراد نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اگر سارا علم غیب مراد ہوتا تو نبی پھر سارا علم غیب امت کو دیکھ کر جاتے. اگر کچھ اپنے پاس رکھتے تو بخل لازم آتا کہ نہیں آتا؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین. یہ تو بعد میں پھر میں نے گرامر پڑھی تو اور کچھ اس میں نقطے نکلے، جب اس وقت تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. یعنی گرامر میں پتا چلا اس میں تو آتا ہے ذرہ برابر بھی بخل نہیں کرتے. بضنین میں بات تاکید کے لیے، ما ہوا علی الغیب بضنین، نبی کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو غیب دیا اس میں ذرا بھی بخل کا سے کام نہیں لیتے. سارا امت کو کیا کر دیا آپ نے؟ بانٹ دیا، کچھ بھی نہیں، یعنی اس میں بخل نہیں کیا آپ نے. تو میں نے کہا اگر اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی عالم الغیب بنا کے جاتے. یا تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے. نبی تو ہو ہی نہیں سکتا جسے کچھ نہ کچھ علم غیب نہ دیا جائے. اگر نبی کا علم بھی وہی ہو جو ہمارا ہے تو پھر ہمارا فرق کیا ہوا؟ نبی نے فرشتے کو دیکھا ہے، نبی کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی ہے، ملکوت السماوات والارض حضرت ابراہیم کو دکھائے گئے ہیں. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. معراج میں حضور کو کیا کچھ دکھایا گیا ہے. اگر یہ چیزیں غیب کی ہیں نا، اگر یہ چیزیں وہی فرشتہ یہ غیب ہے نا، تو غیب کا علم نہ دیا جائے تو نبی کا ہوا وہ تو پھر عام انسان ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، وحی آ رہی ہے میرے پاس، تو یہ خود غیب سے معاملہ آ رہا ہے. البتہ کل غیب جو ہے وہ اس کی نفی ہو جائے گی. کل غیب نہیں. اللہ کے بہت سارے رازوں میں سے ایک راز علم غیب مصطفیٰ بھی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا علم عطا ہوا، کتنا غیب جانتے تھے، یہ امت کا بحث کا موضوع نہیں ہے. بس ہمیں اتنا ہی یقین رکھ لینا چاہیے جو بریلی کے امام نے ہمیں یوں سکھایا ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر،
یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آپ کی نگاہ اثر میں کون سی ایسی چیز ہے جو مخفی ہے، جو چھپی ہوئی ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا؟ نہاں کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، پوشیدہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا کیے، ان معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ آپ کا علم غیب بھی ہے۔ مجھے یہاں پر اس موضوع پر گفتگو اس لیے بھی کرنی ہے کہ زمانے کے گزرتے گزرتے کچھ اسلام میں ایسے خیالات بھی پنپنے لگے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا سرے سے انکار کر دیا، اور بعض جماعتیں تو وہ ہیں جو غیب کو مانتی ہیں لیکن وہ ناپتی ہیں، اتنا تھا اور اتنا نہیں تھا۔ یہ سب بدعات ہیں، یہ سب نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں۔ فرقے میں نئی تعلیمات آئی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا غیب تھا، اتنا غیب تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے علم کو جج کون کرے جو ان سے بڑا عالم ہو؟ کیا کوئی امتی اپنے رسول کے علم کو ناپ سکتا ہے؟ اب یہاں سے میں آپ کو قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں اور اقوال سلف صالحین کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا، امت کے سابقہ علماء سے لے کر صحابہ تک کا عقیدہ کیا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو لے کر۔ اور آج اگر یہ ہمارے زمانے میں فتنے کا باعث بن گیا، آپس میں جھگڑے اور نزاع اور جنگ و جدال کا باعث بن گیا، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ نکلا کہاں سے ہے، جبکہ صحابہ میں اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں تھا کہ حضور کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ اس پر کوئی ڈسکشن آپ حدیث کی کتابوں میں نہیں دکھا سکتے کہ صحابہ آپس میں جھگڑتے تھے کہ حضور کو اس بات کا غیب تھا کہ نہیں تھا، کبھی نہیں۔ بلکہ صحابہ تو صحابہ ہیں، اس زمانے کے جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، ان کا بھی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، ان کا بھی عقیدہ تھا۔ بات تو لوگ آ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غیب کی خبریں پوچھتے تھے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو فلاں چیز بتا دیجئے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو فلاں چیز بتا دیجئے۔ تو ان کا حضور کے پاس آ کر کے اس طرح سوال کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کافروں کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی غیب کی خبریں جانتا ہے۔ صحابہ کی تو بات چھوڑیں، صحابہ میں تو کبھی یہ بات ڈسکشن میں آئی نہیں، لیکن 14 صدیوں کے بعد امت اس حال سے گزر رہی ہے کہ ان میں بھی کچھ بنام علماء ایسے لوگ آئے جنہوں نے باضابطہ فرقوں کی بنیاد رکھی اور کتابوں میں لکھ مارا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی یا دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو 1400 سال کے بعد بعض مولوی کہلانے والے حضرات نے لکھ دیا یا گڑھ لیا اور امت کو اسی بات پر پریشان کر دیا، جماعتیں پیدا ہو گئی۔ لیکن میرے عزیزو، ہم جو آج تک عقیدے پر ہیں، الحمدللہ یہ وہی ہے جو 14 صدیاں پہلے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ وہ اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ قرآنی آیات بھی اس بات کی شاہد ہیں۔ چند ان کے جو اعتراضات ہیں، میں آج پوری علمی گفتگو آپ سے کروں گا، تھوڑا ذہن کو تیار رکھیں، دلائل کو بھی سمجھیں ہیں، اس لیے کہ صرف سنی سنائی بات پر یقین کر لینا یہ سنی کی عادت نہیں ہونی چاہیے، دلائل کی روشنی میں بات کریں۔ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں میں ان کے اوپر آتا ہوں، ابھی آتا ہوں، لیکن صحابہ کا پہلے عقیدہ کیا ہے یہ تو میں بتا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور وہ غریب صحابی تھے۔ وہ گھر سے یہ سوچ کر کے نکلتے ان کی والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور غربت بہت زیادہ تھی، تنگ دستی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں گھر سے یہ نکلا کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں چیزوں کی دعا کرا لوں، میرے ماں باپ کی مغفرت کی دعا ہو جائے
میرے مال میں برکت کی دعا ہو جائے۔ وہ آئے مسجد نبوی شریف میں، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ عصر کے بعد بڑے بڑے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جانے کا موقع ہی نہیں ملا، اور یہ کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہو سکی سب سے آگے بڑھ کر کے میں اپنا مدعا رکھوں۔ مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب پڑھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر جلسہ ہوا، لیکن پھر صحابہ گھیر لیے، یہ کہتے ہیں مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، دور کھڑا رہا۔ عشاء ہو گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کے بعد اپنے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحابی کہتے ہیں آخر تک مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا، سوچا کہ دروازہ کھلنے سے پہلے ایک بار موقع مل جائے میں بات کر لوں، یہ سوچتے ہوئے پیچھے ہاتھ باندھے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، دروازے کے قریب پہنچے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پلٹ کر کے دیکھتے ہیں اور اس صحابی سے کہتے ہیں جا اللہ تیرے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ تیری غریبی اور تنگ دستی کو دور فرمائے، ملی وہ مراد بھی جو کہہ نہ سکا لب سے، میرے سکوت پر بھی میرے شاہ کی نظر گئی۔ عزیزان گرامی، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بولنے کی ابھی نوبت بھی نہ آئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی بات کی دعا میرے لیے فرمائی جس بات کا میں گھر سے سوچ کر کے نکلا تھا۔ تو یہ صحابہ کا ایمان بھی تھا، یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ اب اور دوسرے صحابہ کی بات میں بتاؤں، جنگ تبوک کے موقع پر، جنگ تبوک بڑی سخت جنگ ہوئی ہے اور مدینے سے تقریباً 800-900 کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے تبوک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے کے سارے جتنے بھی جوان تھے سب سے کہا تھا کہ اس جنگ میں شریک ہو جائیں، سب نکلے، 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، اس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں مجھے کچھ ہوا تو نہیں تھا، ابھی جاؤں گا تبھی جاؤں گا، جیسے لوگ جماعت میں شریک ہونے کے لیے کاہلی کر جاتے ہیں آج کے زمانے میں صحابہ کو تمثیل یا تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ کوئی عذر نہیں تھا، لیکن میں سوچا کہ ابھی صبح جا کر کے جماعت میں مل جاؤں گا۔ صبح ہوئی، صحابہ کی صفیں لگی، نکلنے کا وقت آ گیا، انہوں نے یہ سوچا تھوڑا گھر میں آرام کر لیتا ہوں، دوپہر تک مدینے کے باہر ہی رہیں گے، جلدی سے جا کر کے مل لوں گا۔ وہ جماعت مدینے سے باہر بھی چلی گئی، سوچتے سوچتے شام ہو گئی اور یہ نہیں گئے۔ اس طرح 3 صحابہ مدینے میں رہ گئے ہیں، اور جنگ تبوک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ جب جنگ کا ختم ہوئی، وہاں سے واپسی ہوئی، آنے کے فوراً بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 3 کو طلب کیا۔ اب ان کی باتیں سنیں، حضرت کعب بن مالک ہیں اس میں، یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بلوایا، اور حضور کی عادت کریمہ تھی سب سے پہلے پوچھتے تھے کوئی عذر تھا تمہارے پاس، نہ آنے کی کوئی وجہ تھی؟ اب اس صحابی کی بات سنیں، کہتے ہیں میں چاہتا تو کچھ نہ کچھ بات گڑھ لیتا کہ گھر کا کام کاج آ گیا تھا، بچے بیمار تھے، جائیداد کا مسئلہ تھا، کچھ تو کہہ دیتا۔ حضرت کعب کہتے ہیں یہ الفاظ ہیں ان کے، میں کچھ بہانہ کر لے جاتا، لیکن اس کے پاس کیا بہانہ کروں جو دلوں کی حالات بھی جانتا ہے، جو دلوں کی بھی خبر رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں صحابی رسول کہ میں کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں، عذر تو کچھ نہیں تھا، سستی اور کاہلی نے مجھے دور رکھا۔ تینوں کا یہی معاملہ تھا۔ بہرحال یہ معاملہ الگ ہے، کسی دوسرے وقت عرض کروں، یہ لمبی حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کا بائیکاٹ کیا 40 دن تک، پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان کی توبہ قبول ہوئی، پھر ان کو معاف کیا گیا۔ لیکن مجھے اس سے بیان یہی کرنا تھا، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم چاہتے تو بہانہ کر لیتے، لیکن ان کے پاس کیا بہانہ کریں جو دلوں کی بھی جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے جو آج کے ملا کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی۔ وہ صحابی کہتے میرے دل کے حالات وہ جانتے تھے، اس لیے میں بہانہ نہیں کر سکا۔
عزیزہ نگراں وقار ایک دو نہیں کئی باتیں اس بات کی شاہد ہیں اور دلیل ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں نبی جو لفظ ہے یہ کسی بھی دنیا کی ڈکشنری میں جا کر اٹھاؤ، عربک لفظ ہے، یہ نبی عربک ورڈ ہے. اس کا ترجمہ کہیں سے بھی جا کر کے آپ دیکھیں، نبی